إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال في مقام آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دین نے جہاں نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صرف حکم دیا بلکہ اس کے ساتھ نیکیوں میں اجتہاد، محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اس میں کوشش کرنا، آگے بڑھنا، بعض چیزوں میں ہلکی پھلکی مشقت برداشت کرنا، ان سب چیزوں کا حکم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم دین کا حکم یہ ہے کہ نیکی کرنے میں میانہ روی اختیار کی جائے. نیکیاں کرنے میں بھی حد سے زیادہ نہ بڑھا جائے، نیکیاں کرنے میں بھی تکلف نہ اختیار کیا جائے، اتنا زیادہ اپنے اوپر سختی اور تشدد نہ طاری کیا جائے کہ جو کہ دین کے حدود سے باہر چلا جائے. یہ دین کا حکم ہے. آج مختصر سے اس موضوع میں، خطبے میں اسی موضوع کو ہم بیان کریں گے. قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا لتشقى، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، آسانی یسر کا معاملہ کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر، عسر تنگی مشکل کا ارادہ نہیں کرتا. یعنی اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں اس میں اللہ کا مقصد قطعاً تمہیں مشقت یا عسر میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی لیے دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض احکام میں اللہ نے بہت سی رخصتیں دی ہیں. نماز 5 وقتہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، نہیں پڑھے گا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد نماز کو وقت سے ضائع کر کے پڑھنا ہے، جانتے بوجھتے. لیکن اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. مسافر ہے، 2 نمازوں کو
जमा कर सकता है, मुसाफिर है 4 रकअतें हैं 2 करके पढ़ सकता है, जुम्मा मुसाफिर पे फ़र्ज़ नहीं है, ये सारी रुख्सतें हैं। रोज़ा रखना है, रमज़ान का महीना आ गया, रोज़ेदार के लिए रोज़ा छोड़ने की भी रुख्सत है, रोज़ा भी छोड़ सकता है। ये सब रुख्सतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह आसानी का मामला चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। इसी तरह नवाफिल, यहाँ एक बात समझने की है कि फ़राइज़ जो इंसान पे लागू होते हैं उनमें तो उस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जितनी मुशक्क़त उठाना ज़रूरी है उतनी तो उठानी पड़ेगी, लेकिन नवाफिल में, मुस्तहब कामों में उतनी ही मुशक्क़त उठानी है जितनी इंसान के बस में है, या जितनी दीन ने इजाज़त दी है, बस ये समझ लीजिए। इस हवाले से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक रिवायत बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उनके पास एक औरत बैठी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मन हादिही, ये कौन औरत है, कौन खातून है? फरमाया, हादिही फुलाना तज़कुरु मिन सलातिहा, कहा ये फलां औरत है जिसकी नमाज के बारे में आपको बताया जाता है, यानी जिसकी नमाज इतनी मशहूर है, यानी नफिल नमाजों में इतना आगे है, इतनी बेहतरीन इसकी नफिल नमाजें हैं कि मशहूर हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा अलैकुम बिमा तुतीकून, जरा ठहर जाओ, उसी चीज़ को लाजिम पकड़ो जिसकी तुम्हारे अंदर ताकत है, इतना ज़्यादा उसमें ना बढ़ जाओ कि तुम अपनी ताकत से बढ़ के काम कर लो। ताकत से बढ़ के इंसान करता है तो क्या होता है, शुरू में तो बड़ा जोश में होता है, दुम में आग लगी होती है, चलो भाई पूरी रात तहज्जुद पढ़ ली, या जी रमज़ान अभी गुज़रा तो अब जनाब आधी रात क़याम हो रहा है, या आधी रात पूरी रात कुरान पढ़ रहे हैं, दिन भर कामों को छोड़ के भी कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने दूसरे मामूलात के साथ साथ नेकियां करने का हुक्म है। ऐसा ना हो कि थोड़े दिन नेकी करने में इतना आगे निकले फिर उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दिया। आगे हदीसें इसकी वजाहत के लिए आ रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मा अलैकुम बिमा तुतीकून फवल्लाहि ला यमल्लल्लाहु हत्ता तमल्लू, कहा अल्लाह ताला तुम्हें सवाब देते हुए, तुम्हें जज़ा देते हुए नहीं थकता यहाँ तक कि तुम थक जाते हो, यानी उतना करो जितना तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। इसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा है, मशहूर हदीस है, 3 सहाबा की जमात आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से उनकी इबादत के बारे में पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम कैसे इबादत करते थे, उनका रूटीन कैसा होता था। अज़वाज मुतहरात में से उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, फलम्मा उख़बिरू कअन्नहुम तक़ल्लूहा व क़ालू अयना नहनु मिनन नबी क़द गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इबादत कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो नबी जिनके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए, तो फिर हमारा क्या मकाम है, हम कहाँ खड़े हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। वो नबी जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़, गुनाह ही नहीं उस ज़ात के साथ, वो इतनी मेहनत कर रहे इबादत में, तो हम कहाँ पे खड़े हैं इबादत में। तो उन्होंने फिर ये फैसला किया, क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़उसल्ली लैला अबदा, कहा बस है पर मैं हमेशा पूरी रात क़याम करूँगा, कभी नागा नहीं करूँगा, पूरी रात खड़े होके रात को नमाज पढ़ूँगा। दूसरे ने कहा, व अना असूमुत दहर वला उफ्तिर, मैं पूरे साल के रोज़े रखूँगा, पूरे ज़माने हमेशा पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखूँगा, वला उफ्तिर, कभी इसकी छुट्टी नहीं करूँगा, कभी रोज़े के बगैर नहीं होऊंगा। वक़ाल अल-आख़र, तीसरे ने कहा, व अना अअतज़िलुन निसाअ फ़ला अतज़व्वजु अबदा, कि मैं औरतों से अलैदगी इख्तियार कर लूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी करके इंसान पे 10 तरह की जिम्मेदारियाँ आती हैं, जब मैं वो जिम्मेदारियाँ मेरे पे आएंगी वो पूरी करना पड़ेंगी, मैं इबादत से दूर हो जाऊँगा, तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। ये 3 उन बंदों ने
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سن کے یہ فیصلہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ الیہم قال انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہا جی بالکل. اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار رکھنے والا ہوں. یہ ان سے کہا کہ سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر، تو میرا معاملہ کیا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں بغیر روزے سے بھی ہوتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے میں ہر وقت روزے سے ہی ہوتا ہوں. پھر فرمایا وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، نماز بھی پڑھتا ہوں اور لیٹتا بھی ہوں. ایسا نہیں ہے پوری پوری رات قیام کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے معمولات میں احادیث کو اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف روٹین ملتے ہیں نمازوں کے. کبھی نبی علیہ السلام نے بہت مختصر قیام کیا، کبھی نبی علیہ السلام نے 6-6 7-7 گھنٹے تک کا بھی قیام کیا، کبھی نبی علیہ السلام نے 1/3 رات کا قیام کیا، کبھی نبی علیہ السلام نے 2/3 رات کا بھی قیام کیا. سب ملتا ہے نبی علیہ السلام سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری رات کا قیام کیا ہو. تو اس لیے عبادات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. رات کی نماز پڑھنا بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، لیکن ایسا نہیں کہ انسان رات کو سوئے نہیں اور ہر وقت ساری رات اس عبادت میں ہی گزار دے. نہیں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْقُدْ، اور میں سوتا بھی ہوں، لیٹتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو شخص میری اس سنت سے اعراض کرے گا، بے رغبتی کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے. اس لیے یہ دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کے معمولات کے ساتھ ساتھ عبادت کرنی ہے، اور ان عبادات میں ایک میانہ روی اختیار کرنی، ایک درمیانی راہ اختیار کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے محبوب عمل کون سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال، سب سے محبوب عمل وہ ہیں ما دوم علیہ وان قل، جن پہ دوام اختیار کیا جائے اگرچہ کم ہو. یعنی عبادت اتنی کی جائے جتنا انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکے، انسان دوام کے ساتھ کر سکے اور لگا رہے اس پہ. ایسا نہیں کچھ دن عبادت کی اور کچھ دن بالکل ہی چھوڑ دی. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس شخص کو، یعنی اس شخص کی مذمت کی کہ جو رات کی نماز پڑھنا اس نے شروع کی اور پھر چھوڑ دی، ترک کر دی. ایک عرصہ پڑھی اور پھر بالکل ہی چھوڑ دی. تو ایسا شخص پسند نہیں ہے، بلکہ ایک شخص رات کو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، دن میں 1 رکوع ہی قرآن کا کیوں نہ پڑھ لے، مہینے کے 3 روزے ہی رکھے، آگے حدیث آ رہی ہے 3 روزے ہی کیوں نہ رکھے، لیکن دوام کے ساتھ رکھے، مستقل مزاجی کے ساتھ رکھے. ہر مہینے 3 کرے، پھر ہمت ہو پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ کرے. تو عبادات میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہلاک المتنطعون، متنطع تکلف کرنے والے، اپنے پہ تشدد یا اپنے پہ سختی، بے جا سختی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے. قالها 3 دفعہ یہ بات فرمائی، 3 دفعہ ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون. تو عبادت میں میانہ روی ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، اس کو اسی طرح لیا جائے. فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، دین میں جو بھی بے جا سختی اختیار کرتا ہے دین اس پہ غالب آ جاتا ہے. اور یہ ہمارا ذاتی مشاہدہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی، کچھ دوست، کچھ مدرسے کے کلاس فیلوز، ہم نے ان میں دیکھا کہ بلا وجہ کی سختی پیدا ہو گئی. ابھی نیا علم پڑھنا شروع کیا یا نئے دین کی طرف آئے
تو کچھ زیادہ سختی اختیار کر لی اپنے اندر، اور اتنی سختی کہ اپنے آپ کو بعض اوقات تقویٰ کا پہاڑ سمجھنے لگے، اور جو اپنے اساتذہ تھے یا دوسرے لوگ تھے ان کو حقیر جاننا شروع ہو گئے، ان کے عیب گننا شروع ہو گئے، اساتذہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں. اور ایسے لوگ پھر ہم نے دیکھے. اللہ ہم سب کو بچائے، اور دعا پڑھتے رہنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اللہ پھر ہمارے دل کو نہ پھر ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھ پن نہ لا. آج وہی لوگ ہیں کہ مدرسہ، دین، علم، تعلم تو بہت دور کی بات، آج وہ دین پہ بھی نہیں ہے، نمازیں بھی شاید نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ دین میں بے جا سختی اختیار کرنا شروع کر دی. جس چیز میں سختی نہیں تھی اس میں بھی سختی اختیار کرنا شروع کر دی. تو انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی دین میں بے جا سختی نہیں اٹھاتا سوائے اس کے کہ دین اس پہ غالب آ جاتا ہے، پھر وہ دین پہ چل ہی نہیں پاتا، پھر وہ دین مجبوری، دین اس کے لیے بہت بوجھ بن جاتا ہے. اس لیے جب انسان کو اللہ ہدایت دے، سمجھ دے، دین پہ چلنا شروع کرے تو بہت اچھی بات ہے. پہلے فرائض پہ جائے، فرائض پورے ادا کرے، پھر اس کے بعد جب نوافل ادا کرنا شروع کرے تو اتنا کرے جتنی طاقت ہو، جتنا اس کو مینٹین رکھ سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. کہا انسان تم سیدھے راستے پر چلو، وَقَارِبُوا اور میانہ روی اختیار کرو، اور وَابْشِرُوا اور اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری ایک دوسرے کو دیتے رہو یا اس پہ خوش ہو جاؤ. اور کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، کہا صبح اور شام میں نماز پڑھو، اس سے مدد حاصل کرو. وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، رات کے حصے سے بھی تھوڑا معاملہ لے لو، اس میں بھی تھوڑی نماز پڑھ لو. یعنی دن میں تو آپ نے فرض نمازیں پڑھنی ہیں، اس کے ساتھ آپ سنن جو رواتب ہیں اس کو لگانا شروع کریں، اس کو ساتھ ملانا شروع کریں. دن کی 12 سنتیں ہیں، فجر کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، پھر سیدھا مغرب کے بعد 2، اور پھر عشاء کے بعد 2. وتر پڑھ لیں، 3 وتر رات کو پڑھ لیں، فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں. یہ دن بھر کا روٹین ہو سکتا ہے. اب اس سے اضافہ اگر کوئی کرے اپنی استطاعت کے مطابق کرے، جتنی استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، محنت ہے، کر سکتا ہے کرے، حد سے زیادہ اپنے پہ سختی نہ ڈالے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ایک واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، انس راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے، 2 پلر ہیں، ایک پلر سے دوسرے پلر کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. پوچھا ما هذا الحبل، یہ کیا رسی ہے؟ کہا یہ زینب، حضرت زینب کی رسی ہے. فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ بھی، جب وہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے ٹیک لگا لیتی ہیں. نماز قیام کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لے لیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوہ. نبی علیہ السلام نے تعریف نہیں کی اس عمل کی کہ دیکھو کتنا اچھا کام کیا کہ تھک رہی ہیں پھر بھی اپنی جان پہ سختی ڈال رہی ہیں، مشقت میں ڈال رہی ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہی. نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حلوہ، اس رسی کو کھول دو. لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چستی پہ پوری جب انرجی ہو اس میں نماز پڑھے، طاقت جب تک ہو تب تک نماز پڑھے. جب اذا فطر فلیرقد، جب تھک جائے، تھکن ہو جائے تو لیٹ جائے. یہ نہیں تب بھی لگا رہے اور نماز پڑھتا رہے. یعنی عبادات میں انسان کو یہ درمیان کی راہ اختیار کرنی چاہیے. عبادت کریں کوئی بات نہیں، محنت کرنی چاہیے، عبادت میں کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سی تھکن برداشت کرنی چاہیے، لیکن اتنی تھکن جتنی وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ نہیں. فرمایا کہ اگر یہ معاملہ اس کی استطاعت سے باہر، برداشت سے باہر ہو جائے تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے. اسی طرح نیند بھی جب غالب ہو، بہت شدید نیند ہو، اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. انسان کو جب اتنی نیند غالب ہو کہ نیند میں اونگ آ رہی ہو، اونگ رہو، اس حالت میں فرمایا نماز نہ پڑھے. اگر نماز میں شامل ہو جائے تو بیٹھ جائے، جب وہ اونگ چلی جائے پھر کھڑا ہو نماز پڑھے. کیوں؟ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نصفه. کہا جب وہ اتنی شدید نیند کی حالت میں اونگتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ سے استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے یا اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اس لیے عبادات میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. عبادات، نفل، مستحب عبادات اتنی کرنی چاہیے جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے. ایک حد تک محنت کرنی چاہیے، ایک حد تک جد و جہد اجتہاد کرنا چاہیے. اس سے آگے انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے اس میں نہیں جانا چاہیے. اور بھی احادیث ہمارے دین میں اس حوالے سے آتی ہیں اور وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں صحیح کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں بے جا سختی اور بے جا تشدد اور ایسی تکلف سے بچائے جو دین میں مذموم ہے اور دین نے اس کی مذمت کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.